مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا شمر تیری گندی سوچ ہے، ابن زیاد اور یزید آج بھی میرے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب بیان کیے تھے، اور آج میرے اللہ نے چاہا واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں حق سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد یزید آپ کی جگہ پہ تخت پہ آتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا انتخاب کیا، یزید کو اپنے بعد اپنا نائب چنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا انتخاب کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے یزید کو وصیت کی ہے۔ وہ وصیت کیا تھی کہ یزید میں حالات دیکھ رہا ہوں کہ میری وفات کے بعد محسوس یوں ہوتا ہے اہل عراق
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے مقابلے میں لے کے آئیں گے، اور اگر ایسا ہو تو پھر میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یاد رکھ جو عظمت، شان، مقام اس زمین پہ حضرت حسین کا ہے وہ کسی اور کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصیت کر کے گئے، سمجھا کے گئے کہ اگر حضرت حسین تیرے مقابلے میں آئیں، اہل عراق ان کو کھڑا کریں تو جو نبی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، اس نسبت کا حیا کرنا، شرم کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے اس وصیت پہ عمل نہیں کیا تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند، ہم یزید کے وکیل نہیں ہیں، بلکہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل ہیں۔ ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یزید کی آڑ میں اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے تو ہم حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ خیر توجہ کیجئے گا، جو لوگ بلا وجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور حسد کی آگ میں پھر وہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے اور عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں، انہی اعتراضات میں سے ایک بڑا مشہور اعتراض یہ حضرت امیر معاویہ نے کیا کر دیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کا انتخاب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو یوں نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم نے تو یوں نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے تو یوں نہیں کیا، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین میں سے تو کسی نے یوں نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے بھائیوں، انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ میں جو اعتراض کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان، اس اعتراض کی قرآن و سنت میں کوئی اہمیت بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ جو تم نے اعتراض پیش کیا کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے 4 اصول ہیں۔ شریعت نے جو اصول بیان کیے وہ شرعی اصول 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت پیش کرو کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا، کوئی ایسی حدیث پاک پیش کرو جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہو کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا۔ اجماع امت پیش کر دو، کسی امام کا قول پیش کر دو، کوئی بھی دلیل پیش کرو۔ اللہ اکبر، کہنے لگے دلیل تو کوئی نہیں، تو پھر یہ اعتراض کہاں سے آیا؟ یہ اہل و سنت کا اعتراض ہے ہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا باپ کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ جب اس پہ دلیل ہی کوئی نہیں تو پھر یہ اعتراض بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس اعتراض کو اٹھایا جاتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں آیا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام انہوں نے لوگوں کو کہا آؤ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوگوں کو بلایا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہاں بھی تو صحابہ کرام موجود ہیں نا، انہیں اس مسئلے کا نہیں پتا کہ باپ کے بعد بیٹا باپ کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل فضول ہے،
غلط اعتراض ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا، شریعت اس سے منع کرتی۔ اور پھر اگلی بات سنیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلیل القدر صحابہ کرام، تقریباً 40 صحابہ کرام کی جماعت آئی۔ امیر معاویہ اپنے بعد یہ مسئلہ حل کر کے جائیے، اپنا کسی کو جانشین مقرر کیجئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا کہ آپ کے بعد یزید کی بیعت۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور بلکہ ہمارے اکابر تو یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد ہیں، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا مسئلہ ٹھیک نکلے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا مسئلہ ٹھیک نہ نکلے گناہ اسے پھر نہیں ملتا، پھر بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ اس وقت یزید سے بڑھ کے صاحب علم، صاحب عمل، صاحب تقوی صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ یزید حکومت چلانے کو بہتر جانتا تھا۔ امور حکومت جو تھے، سلطنت جو تھے، اسے چلانے میں یزید ماہر تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یزید پہ قبائل جمع ہو جائیں گے، اگر یزید کی جگہ کسی اور کا نام آیا تو پھر قبائل کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی، تو اس لیے مسلمانوں کی تلوار آپس میں ٹکرانے سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا انتخاب کیا۔ میرے بھائیوں پھر اعتراض ہوتا ہے، کہتا مولوی صاحب ٹھیک ہے شریعت منع نہیں کرتی، قرآن منع نہیں کرتا، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ یزید کیا تھا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت نانوتوی کو پڑھ کے دیکھیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت گنگوہی، حضرت قاری محمد طیب قاسمی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سارے اکابر لکھتے ہیں کہ یزید پلید تھا۔ یزید کیا تھا؟ فاسق فاجر تھا، شراب پیتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ایک گانے بجانے والی عورتوں کی جماعت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ایسے بندے کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیوں کیا کہ جسے آپ بھی فاسق فاجر کہہ رہے ہیں، جسے آپ بھی پلید کہہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو کھولا، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر یزید کا فسق کھلا نہیں تھا، یعنی جو وہ کام کرتا تھا گناہ والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا علم نہیں تھا، ابھی یزید کا فسق چھپا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ جیسا عام انسان ہمیں پتا ہو یہ ایم این اے ایم پی اے یہ آدمی شرابی ہے، زانی ہے، یہ بندہ غلط ہے، ہم اسے ووٹ نہیں دیتے، یار ہم اس کی سپورٹ کیوں کریں؟ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت امیر معاویہ کو یزید کے فسق کا پتہ ہوتا، اس کے گناہوں کا پتہ ہوتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یزید کا انتخاب نہ کرتے۔ تو بھائیوں میں نے مختصر یہ بات عرض کی ہے، یہ جو بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں یزید کی آڑ میں، ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے، یزید کو جو کہنا ہے کہو، یزید سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم یزید کے ماننے والے نہیں، ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، کہنے لگا مولوی صاحب
ایک اشکال اور ہے آپ کی بات پہ، آپ کی گفتگو پہ، میں نے کہا وہ بھی دور کر لے۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا غلط کام کرے اور باپ کو پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب لوگوں نے بتایا نا کہ یزید نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، فرمایا میں بڑا حیران ہوا۔ البدایہ والنہایہ میں فرمایا میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو یزید کے پاس جا کے بہت وقت گزار کے آتا ہوں، میرے سامنے تو اس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں۔ بندہ اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے بچ کے کام کرتا ہے، لیکن دوست احباب کے سامنے تو کھل جاتا ہے نا۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتا ہے فلاں مسئلہ کیسے، فلاں سنت کیسے، فلاں مسئلہ کیسے، مجھ سے مسئلے پوچھ کے ان پہ عمل بھی کرتا ہے، ان سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو جب محمد بن حنفیہ وہ حیران ہیں تو والد تو والد ہے۔ اور میں اس پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ اکبر، آج کوئی نوجوان اپنے والد کو کہے کہ ابا جی میں نے مولانا طارق جمیل صاحب یا فلاں عالم کا میں نے بیان سنا ہے، میرا دل کرتا ہے میں صبح و شام ان کا بیان سنوں۔ والد کہتا ہے یہ تو ناممکن ہے، تو ان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، تو ان کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے، وہ تو سفر میں ہوتے ہیں۔ کہنے لگا اس کا حل ہے، آپ مجھے ایک اچھا ٹچ موبائل لے کے دیں، اس پہ میں مولانا کے بیان یوٹیوب پہ ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں، میں وہ سنوں گا روزانہ جب میرا دل کرے گا۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا منڈا بھی نیک ہو گیا، میرا منڈا بھی کی ہو گیا۔ باپ نے کہا بس شام تک صبر کر۔ اب شام کو باپ مارکیٹ گیا، 35 40 50 ہزار کا اچھا موبائل لے کے آیا، اس میں جناب اس نے پیکج بھی لگا کے دیا۔ اب جناب بیٹے نے آن ساری رات فلماں دیکھیاں، کی دیکھیا اور ٹوٹیاں جی لالوے کنا نو تے جناب ہو جوے شروع، جو جہان دا گند ویکھے۔ تے جدوں باپ اٹھے نا پیشاب کرن یا وضو کرن تے مولانا طارق جمیل دا بیان لا کے لپی کاٹ دے بھی میرا ابا سمجھے بھی میں کی سن رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس میں باپ کا کوئی قصور ہے؟ باپ تو اس انتظار میں نا کہ کدوں اللہ دا ولی بنے، کدوں ولایت دا اعلان کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بھائی یزید کے کرتوتوں کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، اور عجیب بات ہے، میں نے کہا یہ اللہ کی مار ہے ان لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور یزید تو صحابی بھی نہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ صرف صحابی نہیں، حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پہ اللہ کا قرآن لکھا ہے، عام صحابی نہیں ہے، یہ اللہ کی مار ہے۔ میں نے کہا یہ تنقید کرنے پہ آئے تو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، اور تعریف کرنے پہ آئے تو یزید کی تعریف کرتے ہیں، کہہ دو استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں میں نے مختصر سی بات عرض کی ہے، زیادہ نہیں تو بس اتنی بات ذہن میں بٹھا لیجئے، کوئی علامہ ہو فہامہ ہو کسی مسلک کا نام لے، جتنا مرضی بڑا جبہ کبا اور پگڑی ہو، اگر وہ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پہ بات کرنا چاہے، اسے کہ خبردار اپنی زبان بند کر، اللہ اکبر، یزید جانے اور تو جانے، لیکن یاد رکھ ہم غلامان صحابہ بھی ہیں، ہم غلامان اہل بیت بھی ہیں، ہم نواسہ رسول پہ بھی بات برداشت نہیں کرتے اور صحابی رسول پہ بھی بات برداشت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، آپ نے وصیت کی، یزید نے اس وصیت پہ عمل نہیں کیا۔ یزید نے فوراً ولید بن عتبہ، یہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا، کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو میرے لیے،
جیسے بھی ہوتا ہے اس کے پاس خط آیا. ولید بن عتبہ تبن شریف آدمی تھا, یہ پریشان ہو گیا. اسے پتا تھا کہ حضرت حسین یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے, انہیں اس بات سے اختلاف ہے. پریشان ہوا اب کیا کروں. اس نے اپنے سے پہلے جو مروان مدینے کا گورنر تھا, وہ بڑا چلاک آدمی تھا, اس نے اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا یوں کر, ابن زبیر کو, حضرت حسین کو, ابن عمر کو یہاں بلا. ابھی یہ خبر نہیں پھیلی مدینے کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی. اس خبر سے پہلے ان کو بلا کے یہاں پہ بیعت لے, اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو نعوذ باللہ یہیں پہ ان کو قتل کر کے معاملہ ختم کر دے, بات ختم کر دے. ولید نے پیغام بھیجا. اتفاق سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین ان کی اس آدمی سے جو پیغام لے کے آیا مسجد میں ملاقات ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے محسوس یوں ہوتا ہے یہ وقت خلیفے, یہ وقت گورنر کے میٹنگ کا اور اس کے دفتر کا وقت تو نہیں ہے, ہمیں اس وقت کیوں بلایا گیا. محسوس یوں ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. اب ولید چاہتا ہے ان کی خبر مشہور ہونے سے پہلے ہم سے یزید کے لیے بیعت لے. اب کیا کرنا ہے. حضرت حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نوجوانوں کو جمع کرو, میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں ولید کے پاس. نوجوان باہر کھڑے ہوں گے, اگر ضرورت پڑی میں ان کو آواز دوں گا, وہ میری مدد کے لیے آ جائیں گے. حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. آپ تشریف لے کے گئے, ولید بھی بیٹھا ہے, مروان بھی بیٹھا ہے. ولید نے وہ خط جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر تھا, وہ خط نکال کے اس نے سامنے رکھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا, افسوس کا اظہار کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائی. اب بات شروع ہوئی بیعت پہ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اندر چھپ کر بیعت کرے. وہ کیا کرے؟ کیسی بات ہے, حکمت بھری بات. فرمایا میرے جیسے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں چھپ کے بیعت کروں. میں جب بھی بیعت کروں گا علل اعلان کروں گا, میں جب بھی بیعت کروں گا علل اعلان کروں گا. انکار بھی نہیں کیا اور اقرار بھی نہیں کیا. بڑی حکمت سے بات کی ہے. میرے بھائیو توجہ رکھنا. ولید کہنے لگا جی بہت اچھی بات ہے. حضرت حسین اٹھ کے جانے لگے تو مروان کہنے لگا ولید حسین کو نہ جانے دے, اللہ اکبر, بیعت لے, اگر بیعت نہیں لیتے تو یہیں پہ قتل کر دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے ہمارے قتل کی بات کرنے والا. یہ کہہ کہ حضرت حسین تشریف لے گئے. مروان پھر کہتا ہے ولید نہ جانے دے. ولید کہتا ہے مروان کیسی باتیں کرتا ہے, اللہ کی قسم ایک طرف ساری دنیا کی حکومت ہو, ایک طرف حضرت حسین کا قتل ہو, میں ساری دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا, نواسہ رسول کو قتل نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا جس کی گردن پہ کل قیامت والے دن حسین کا خون ہوا اسے اللہ معاف نہیں کریں گے. حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما آپ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ نکل گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی ہے, آپ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اب اہل عراق کو پتا چلا, بالخصوص اہل کوفہ, انہوں نے خط لکھنا شروع کیے. 150 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. لوگ کہتے جی قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا, یہ ظالم جنہوں نے 150 خط لکھا یہی تو قاتل ہے. اپنے آپ کو حضرت حسین کے محب کہتے تھے. خط میں انہوں نے یہی لکھا حسین ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کے والد کے چاہنے والے, ہم آپ کے بھائی کے چاہنے والے, ہم اہل بیت کے چاہنے والے, آپ ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے اور آپ کے لیے قربانی بھی دیں گے. اللہ اکبر. آج کا زمانہ نہیں کہ 150 خط آ جائے, لیکن وہ زمانہ جس زمانے میں
ایک خط بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس زمانے میں میرے حسین کے پاس 150 خط آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط دیکھے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مسلم آپ کوفہ تشریف لے جائیے، وہاں کے حالات دیکھیے، حالات دیکھنے کے بعد فوراً مجھے خط لکھیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ پہنچے ہیں، 2-4 دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر حضرت مسلم کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کی ہے ان کی تعداد 18,000 ہے۔ کتنے ہزار ہے؟ 150 خط لکھنے والے، 18,000 بیعت کرنے والے۔ کہتے جی قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا، یہی ظالم تو قاتل ہے جنہوں نے میرے حسین کو بلایا۔ بیعت کا کیا مطلب تھا؟ حسین آ جائیے، ہم آپ کے دفاع میں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور پھر جب جنگ کا موقع آیا کربلا کے میدان میں، میرے حسین نے ایک ایک خط نکال کے، نام لے لے کے، اور ظالم مجھے خط لکھ کے اب تلوار لے کے ابن زیاد کی فوج میں کھڑا ہے، یزید کی فوج میں کھڑا ہے، شمر کے ساتھ کھڑا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ پہنچے، جب آپ نے حالات و واقعات دیکھے آپ نے فوراً خط لکھ دیا، حسین آ جائیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں کا موسم بڑا خوشگوار ہے، یہاں کی فضا بڑی بہترین ہے آپ کے حق میں۔ 18,000 لوگ میرے ہاتھ پہ آپ کے لیے بیعت کر چکے ہیں، اور محسوس یوں ہوتا ہے جب آپ خود تشریف لائیں گے، صرف اہل کوفہ نہیں بلکہ پورا عراق آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ اب یہ خط واپس پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، آپ نے تیاری کی ہے، حضرات صحابہ کرام نے روکنا چاہا، دیگر حضرات صحابہ کرام نے منع کیا، حسین نہ جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جانا ہی ہے تو پھر عورتوں کو نہ لے کے جائیے، بچوں کو نہ لے کے جائیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے والد کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے لیکن ان سے وفا، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے والد کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے، آپ کے بھائی حضرت حسن کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے، آپ کے والد کو بھی شہید انہی لوگوں نے کیا اور آپ کے بھائی کو بھی زہر انہی لوگوں نے دیا، آپ نہ جائیے۔ جب صحابہ کرام نے اصرار کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے، میرے نانا نے مجھے ایک حکم دیا، میں اس حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین وہ حکم کیا ہے ہمیں بھی تو بتائیے نا۔ فرمایا میں نے ابھی تک وہ کسی کو بتایا نہیں اور میں بتاؤں گا بھی نہیں یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے روکنے سے اب حضرت حسین رکنے والے نہیں، جو تقدیر کا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ ایک بات اور سمجھاتا چلا جاؤں، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے چلے، ہزاروں صحابہ مکہ میں موجود تھے، صحابہ کرام حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ میں نے کہا سنو میرے بھائیو، حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ تو بیعت کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ کی قسم اگر حضرت حسین جنگ کے لیے نکلتے تو حضرات صحابہ کرام حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑتے، صحابہ ساتھ نکلتے، جہاں میرے حسین کا پسینہ گرتا صحابہ خون بہا دیتے۔ ابھی میں یہاں جمعہ پڑھانے آیا ہوں، مجھے کوئی بندہ کہے مولوی صاحب تواڈے نال کنیاں گڈیاں تے کنے بندے آئے نے؟ میں کہنا بھائی ایک گڈی ہے تے 4 بندے ہیں۔ وہ کہے جی 10-12 گڈیاں کیوں نہیں لے کے آئے؟ تے آپاں نوں کی کہاں گے بھی تیرا دماغ خراب ہے؟ میں ایتھے جمعہ پڑھانا آیا کہ قبضہ کرنا آیا؟ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی حادثہ پیش ہو جائے، اب میں گھر سے نکلوں گا تو میرے رشتہ دار، میری برادری، میرے دوست ساتھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حضرت حسین تو بیعت کے لیے جا رہے ہیں، وگرنہ جو بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے وہ بچے تھوڑے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ عورتوں کو ساتھ تھوڑے لے کے جاتا ہے۔ اگر حضرت حسین جنگ کے لیے نکلتے تو ساتھ عورتیں نہ جاتی، ساتھ بچے نہ جاتے، ساتھ میرے نبی کے یار جاتے، ساتھ میرے نبی کے۔ میرے بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
سفر کا آغاز کیا ہے، ادھر کوفے میں حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ نعمان بن بشیر اسے تبدیل کر کے ابن زیاد کو گورنر لگا دیا گیا۔ اس کی ایک ہی تقریر نے سارے حالات بدل دیے۔ تفصیلات میں جاؤں تو بات عنوان پورا نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل جن کے پیچھے 18,000 لوگ نماز پڑھنے والے تھے، 18 سے 9، 9 سے 4، 100 پہ تعداد آ گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضرت مسلم اکیلے کوفے کی گلیوں میں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ حضرت مسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ خط تو لکھ دیا تھا، اب پریشان تھے۔ ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ میں حضرت حسین تک پیغام پہنچاؤں گا، اور اس نے پہنچایا بھی۔ راستے میں حضرت حسین کو وہ پیغام ملا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اب سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ چلتے راستے میں آپ کو بہت سے افراد ملے، ایک شاعر بھی ملا۔ آپ نے اس شاعر سے پوچھا، ہاں بھئی کوفے کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا جی قصہ مختصر یہ ہے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، سفر جاری ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں سے آپ نے ان کے رشتہ دار خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ حضرت حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ جب میرا قاصد شہید کر دیا گیا، اب بدلہ لیے بغیر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے بھائیوں یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات و واقعات ان کی معلومات مل رہی ہے کہ آگے حالات کیا ہے۔ چلتے چلتے آپ مقام ہاجر پہ پہنچے ہیں۔ جب آپ مقام ہاجر پہ پہنچے نا، ابھی میرے حسین کو حالات کا پورا اندازہ نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس کو بلایا۔ حضرت قیس کو فرمایا، قیس یہ سواری لے اور جلدی کے ساتھ کوفے جا، اور کوفے والے لوگوں کو بتا کہ حضرت حسین مقام ہاجر پہ پہنچ چکے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کرو۔ یہ وقت وہ تھا کہ ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا علم نہیں تھا کہ آگے کوفے میں حالات کیا ہے۔ میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ غیب کے علم جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اج دا پیر نواسے رسول تو بھی بڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہ نواسے رسول کو تو نہیں پتا کہ چند میل کے فاصلے پہ حالات کیا ہیں، تے پیر نو ایتھوں بیٹھیا پتہ لگ جاندہ ہے بھی جناب فلانی جگہ تے کی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہالت ہے اور کچھ نہیں۔ غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ کل ہم ایک جگہ پہ گئے، اس نے کہا جی یہاں کچھ بندے کارڈ تقسیم کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کوئی رجانے سے آگے کوئی گاؤں بتایا، وہاں ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہندے بھی میرے کو آؤ تے راتوں رات امیر، راتوں رات۔ تو میں کہا بھی پیر آپ کیوں نہیں ہوندا؟ پہلے آپ تے امیر ہوئے نا۔ ہماری عقلوں پہ پردے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جو پیر آپ کو کروڑوں پتی بنانے کے چکر میں ہے نا، اللہ اکبر، وہ جاندہ ہے تو انہوں پلا کی کہندہ بھی 500 مینو دے جائے ہو۔ مینو وہ اتنا اگر کرنی والا ہے تو پہلے اپنا تو کام سیدھا کرے نا، پھر تو انہوں کچھ دے وے۔ جڑا آپ بھوکا ہے انہوں تو انہوں کی دینا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں میرے بھائیو۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس سے دعا کرنی چاہیے، کروانی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے اللہ اللہ سیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہم نے نظریہ بنا رکھا ہے نا کہ سب کچھ بابا جی کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا غلط فہمی والا معاملہ ہے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب حضرت حسین نے قاصد بھیجا، حضرت قیس کو بھیجا، قیس جا اور جا کر کوفے والوں کو بتا کہ حضرت حسین مقام ہاجر پہ آ چکے ہیں اور استقبال کی تیاری کرو۔ وہ جو 18,000 بیعت کرنے والے، وہ 150 خط لکھنے والے، حضرت قیس چلے۔ جب آپ قادسیہ سے آگے نکلے، وہاں تو حالات ہی کچھ اور ہیں۔ حضرت قیس کو گرفتار کر لیا گیا تو حسین کا قاصد ہے، جی میں حسین کا قاصد ہوں۔ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا قیس کیسے آئے ہو؟ میں حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں اہل کوفہ کے نام۔ کہنے لگا اب میں تجھے قتل کروں گا، لیکن ایک شرط ہے،
اگر تو میری شرط مان لے تو میں تیری جان بخش دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو میرا محل ہے نا، اس کی چھت پہ چڑھ جا، چھت پہ چڑھ کے نعوذ باللہ حضرت حسین کی توہین کر۔ اگر حضرت حسین کی توہین کرے گا، حضرت حسین کی مذمت بیان کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت قیس نے بڑی حکمت سے کام لیا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں مجھے تیری شرط منظور ہے، مجھے محل پہ لے چل اور کوفے کے لوگوں کو جمع کر۔ کہنے لگا بہت اچھا۔ اس نے حضرت قیس کو چھت پہ چڑھا دیا، پورا کوفہ جمع کر لیا۔ جب اس نے پورا کوفہ جمع کیا، میں نے کہا اب ابن زیاد دیکھ رہا ہوگا، ابھی حضرت قیس جو ہے نعوذ باللہ حضرت حسین کی مذمت بیان کریں گے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، ابن زیاد کہتا ہے اب اپنی شرط پوری کر، میں قربان جاؤں۔ حضرت قیس نے وہاں پہ جو بات کہی اسے میں اپنے انداز میں یوں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت قیس نے کہا ہوگا حسین حسین کی بات کرتا ہے تو سن لے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ کوئی نہیں کہہ لو سبحان اللہ۔ پونا گھنٹہ لنگ گیا، میں تانوں نہیں کہا بھی سبحان اللہ کہو، ہن 15 منٹ رہ گئے، ہن کہنی پینی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پونا گھنٹہ میں کلے نے زور لایا، ہن تھوڑی جی تسی بھی ہمت کرو نا، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس حضرت حسین کی مذمت بیان نہیں کرتے، حضرت حسین کی شان بیان کرتے ہیں۔ کون سی شان بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا سن ذرا تھوڑا سا ایمان کو تازہ کرو۔ کون حسین؟ میں نے کہا حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین مہر و رضا کی ہستی، حسین جود و سخا کی بستی، حسین شرم و حیا کی بستی، حسین قرآن کی جیسی آیت، حسین عزت، حسین عظمت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت۔ حسین کیا ہے؟ حسین دین ہے، حسین ایمان، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین ایثار میں نمایاں، حسین خوشبو اور گلستاں ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ۔ حسین کیا ہے؟ حسین دین کا خراج بھی ہے، حسین سچائی کا مزاج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے۔ حسین کا مقام ہمارا نظریہ ہے، جب ذکر حسین ہوتا ہے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون حسین؟ حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے الحسین منی و انا من الحسین۔ کیا ترجمہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ بن دی ہے، ویسے کہہ دو اللہ اکبر۔ میں اس کا مفہوم یوں بیان کرتا ہوں کہ حسین میرے نبی کی جان ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، نواسا ہو، پوتا ہو، ہم چھوٹے بچے کو کہتے ہیں یہ تو ہماری جان ہے، یہ تو ہماری کیا ہے؟ الحسین منی و انا من الحسین۔ اگر میں اسے یوں کہوں کہ حضرت حسین میرے نبی کی جان ہے اور میرے نبی حسین کی جان ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، میرے محبوب کے کانوں میں آواز پڑی نا، کملی والے اپنے حجرے سے نکلے، حضرت فاطمہ کے حجرے میں آئے، فرمایا فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کر، یہ روتا ہے تو مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تیز قطرے بارش کے حسنین کریمین پہ پڑے نا، میرے محبوب نے اوپر کالی کملی کر دی، فرمایا فاطمہ ان کے جسموں پہ تیز قطرے بارش کے نہ پڑنے دیا کر، مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، حضرت حسین الحسین منی و انا من الحسین۔ اب ذرا اس کا مفہوم سنیے گا، اور اگر ایمان تازہ ہو تو اظہار بھی کیجیے۔ کون حضرت حسین؟ حسین ہر دم وفا کا پیکر، حسین ہر دم خدا کا شاکر۔ میرا ایک ایک جملہ
حضرت حسین کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. حضرت قیس نے تلواروں کے سامنے، دشمن کے سامنے حضرت حسین کی شان بیان کی ہے. ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سنیے گا، حسین ہر دم وفا کا پیکر، حسین ہر دم خدا کا شاکر، حسین حق ہے تیرا لشکر، حسین قرآن کا تو ہے ذاکر، حسین مظلوم کی صدا ہے، الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے. حسین کون ہے؟ حسین عاقل کی جستجو ہے. کائنات کا ہر عقل مند بندہ میرے حسین کی جستجو میں ہے، یزید کی جستجو میں نہیں. حسین عاقل کی جستجو ہے، حسین ساحر کی گفتگو ہے، حسین صاحب وضو ہے، حسین ڈرتا تیرا عدو ہے، حسین معصوم کی رضا ہے، الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے. میں کم چکی جا رہے ہیں، تسی سبحان اللہ کٹائی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. حسین کون ہے؟ ذرا سننا ذرا. حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین اسلام کا نگینہ. کہہ دو بے شک. نگینہ جتھے بھی ہوئے نا، نیرے چ ہوئے، روشنی چ ہوئے، رات ہوئے، دن ہوئے، نگینہ جتھے بھی ہوئے چمک دے. کی کر دے؟ یہ حضرت حسین دی نسبت حسینی جتھے بھی ہوئے چمک دے. کی ہوندہ ہے؟ حسینی دے چہرے نو ویکھ کے بندہ پریشان نہیں ہوندہ، خوش ہوندہ ہے. کی ہوندہ ہے؟ بول دینے کی ہوندہ ہے؟ حضرت حسین سے محبت کر کے دیکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سننا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، حسین اسلام کا نگینہ. تجھے یزید مبارک، مجھے حسین مبارک. تو یزید کا دفاع کر، میں حسین کا دفاع کروں گا. لیکن اگر تو دیوبندیت کا لیبل لگا کے یزید کا دفاع کرے گا، ہم تجھے کرنے نہیں دیں گے. کیوں؟ جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یزید کو پلید لکھا ہے، یزید کو فاسق فاجر لکھا ہے، اور یزید کے مقابلے میں حسین کو حق پہ لکھا ہے. اس لیے تو جو مرضی کر، لیکن اپنے اوپر دیوبندیت کا لیبل نہ لگا. تجھے دیوبندیت کا لیبل نہیں لگانے دیں گے. میرے بھائیو توجہ رکھنا. حسین اسلام کا نگینہ. حسین روشن ہے تیرا سینہ. کیوں نہ ہو؟ جس سینے میں سب سے پہلے نبی کا لعاب جائے وہ روشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حسین اسلام کا نگینہ. حسین روشن ہے تیرا سینہ. حسین وارث مدینہ. حسین ثابت تیری وفا ہے. الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے. حسین کون ہے؟ سننا ذرا. حسین کربل میں تیرا آنا. حسین کربل میں تیرا آنا، سینے پہ تیر کھانا، سجدے میں سر کٹانا، اور پھر تیرا قرآن سنانا. حسین کربل میں تیرا آنا، سینے پہ تیر کھانا، سجدے میں سر کٹانا، اور تیرا قرآن سنانا. حسین تو دین کی بقا ہے. الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے. ایک شاعر کہنے لگا، مولوی صاحب انہاں نو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی، مینوں سمجھ آئی ہے، میں کچھ کہنا چاہنا. میں نے کہا کھل کے کہہ، یہ ہمارا منبر ہمیں اجازت دیتا ہے، کھل کے کہہ جو کہنا چاہتا ہے. کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین کے بعد بھی جو یزید کی طرف دیکھتا ہے میں اسے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، یہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کے دل کا قرار ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹا وہ حسین ہے. میں نے کہا تھلوں ابن زیاد دا منہ کھلا ہویا. وہ کہندا ایک ہی یہ قیس کیا کہنے لگا ہے؟ حضرت قیس کہتے ہیں آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے. اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے.
دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے، وہ جس نے زباں چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ ابن زیاد کے اندر روک کو، اس نے کہا میں حسینی ہوں، میں رکنے سے بھی نہیں رکتا۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، کہا سنو کوفے والو، جس حسین کے لیے بیعت کی تھی، جس حسین کو خط لکھے تھے، وہ مقام ہاجر پہ آ گئے۔ کہنے لگا ابن زیاد اسے پکڑ کے محل سے نیچے گرا دو۔ محل سے نیچے گرایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کے ٹکڑے کہتے ہوں گے ابن زیاد تو ہار گیا، میں جیت گیا، میں نے مقام حسین بھی سنا دیا ہے، پیغام حسین بھی سنا دیا ہے۔ اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، ہمارے ذمے جو پیغام ہے بس وہ پیغام گونجنا چاہیے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ توجہ کیجئے گا، ابن زیاد نے اللہ اکبر حر بن یزید کو بھیجا 1000 کا لشکر دے کے، عمر بن سعد 4000 کا لشکر دے کے آیا۔ لمبی تفصیلات ہیں، 10 منٹ میں شہادت کا نقشہ اور خلاصہ دینا چاہتا۔ توجہ کیجئے گا، چلتے چلتے 7 محرم الحرام کو میدان کربلا آیا۔ حضرت حسین نے پوچھا یہ میدان کون سا میدان ہے؟ یہ کرب و بلا، یہ کربلا کا میدان ہے۔ فرمایا یہیں ٹھہریں گے، یہیں پہ رکیں گے۔ قافلہ ٹھہرا ہے، عمر بن سعد آیا، کہتا ابن زیاد کا خط ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا تو حسین سے بیعت لو یزید کی، یا حضرت حسین پہ پانی بند کر دو، میں قربان جاؤں۔ حضرت حسین نے کہا ہوگا عمر بن سعد مجھے ڈرانے آیا ہے، مجھے خط دکھا کے پریشان کرنے آیا ہے کہ پانی بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پانی بند کرنا ہے تو کر لے۔ کیوں؟ میں تو اپنے چچا عثمان سے سیکھ کے آیا ہوں کہ جب پانی بند ہو، بھوک لگے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پیاس لگے تو قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میں سیکھ کے آیا ہوں، میں سیکھ کے آیا ہوں، اور تم مجھے یہ پانی سنا کے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا حضرت حسین نے کہا ہوگا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ۔ فرمایا میرے نانا نے تو مجھے پہلے بتا دیا تھا، حسین تیری قربانی لگے گی۔ اللہ اکبر، 7 محرم الحرام ہے، شام کا وقت، پانی بند ہو گیا۔ عمر بن سعد جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے آیا حضرت حسین سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت حسین بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آپ کیوں آئے؟ فرمایا میں آیا نہیں، یہ میرے پاس 150 خط ہیں، یہ مجھے بلایا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر بلانے والے مکر گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں مکہ مکرمہ وہیں لوٹنا چاہتا ہوں۔ وہیں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ وہیں لوٹنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا کہ حضرت حسین نے فرمایا مجھے یزید کے، کیوں یزید کے پاس جانے دیں؟ جب حضرت حسین نے یزید کو مانا ہی نہیں تو پھر کیوں یزید کے پاس جائیں؟ اس لیے یہ شرط میرے حسین کی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمیں سرحد پہ جان، کون سی سرحد؟ جب یزید کو نہیں مانا تو سرحد کیسی ہے؟ میرے حسین کی ایک ہی بات تھی، اگر یہ مکر گئے میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں جہاں سے آیا ہوں مکہ وہیں پہ لوٹ جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے لکھا ابن زیاد کو، ابن زیاد حسین لڑائی نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، وہ فرماتے مجھے بلایا گیا تھا، اگر یہ آدمی مکر گئے، یہ لوگ مکر گئے، اپنی بات سے پھر گئے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ ابن زیاد نے خط پڑھا، اللہ اکبر، ایتھے ہن کئی میرے بھوڑے بھائی وہ کہندے جی یزید دا تے قصور ہی کوئی نہیں، قصور ابن زیاد دا ہے۔ میں نے کہا بھائی اے ابن زیاد آپ پہ کوفے آیا سی یا یزید نے بھیجیا سی؟ بولتے نہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کا سر کاٹ کے ابن زیاد نے یزید کو بھیجا تو یزید نے شاباش دی، کیا دی؟ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد یزید نو چاہیدا سی نا کہ ابن زیاد نو بھی ٹنگ دیندا تے شمر نو بھی ٹنگ دیندا، پتہ لگدا ہے بھی انہاں نے حکم دی خلاف ورزی نہ اس نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ آپس میں سب ایک تھے، یہ آپس میں سب کیا تھے؟
اس لیے ہم یزید کو حضرت حسین کے قتل سے بری نہیں مانتے۔ میرے بھائیو سنیے گا، ابن زیاد سوچنے لگا اگر جنگ سے بچا جا سکتا ہے تو بچ جائیں۔ شمر نے حالات دیکھے، شمر کہنے لگا ابن زیاد عمر بن سعد کی باتوں پہ نہ جانا، وہ حضرت حسین سے ملا ہوا ہے، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، آج تیرے ہاتھ سے اگر حسین نکل گئے کل اتنا بڑا لشکر لائیں گے کہ تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا شمر تیری گندی سوچ ہے، ابن زیاد اور یزید آج بھی میرے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اب ابن زیاد نے خط لکھا، شمر کو خط دیا، اس میں کیا لکھا؟ جیسے ہی یہ خط کربلا کے میدان میں عمر بن سعد تیرے پاس آئے، اسی وقت جا کے حضرت حسین سے کہہ یا تو میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر اسی وقت جنگ شروع کرو۔ ایمان والو دیکھنا اس منظر کو، شام کا وقت تھا، 9 محرم، عمر بن سعد لشکر لے کے نکلا، پوری تیاری کے ساتھ نکلا۔ حضرت عباس کو حضرت حسین نے فرمایا عباس پوچھ یہ لشکر لے کے کیوں آیا اس وقت؟ کہنے لگا حسین ساری باتیں ختم ہو گئیں، سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب صرف 2 باتیں ہیں، یا تو یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میرے حسین نے کہا ہوگا مجھے ڈرانے آیا ہے، مجھے جھکانے آیا ہے، بیعت کرتے ہیں تو جھکنا ہے اور جنگ کی دھمکی دینا یہ ڈرانا ہے۔ میرے حسین نے کہا ہوگا سن لے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، اوے ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے، اور تو ہماری تو گھٹی میں شامل ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا یہ راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا۔ فرمایا لڑوں گا لیکن آج نہیں کل، اللہ اکبر۔ اس رات میں بہت سی باتیں وقت اجازت نہیں دیتا، 10 محرم الحرام کا تھوڑا سا منظر دیجئے اور بات کو سمیٹو۔ 10 محرم الحرام نماز ظہر کے بعد کا وقت ہے، میرے حسین کا ایک ایک کر کے جانثار حضرت حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر گئے۔ اب عجیب منظر تھا، اللہ اکبر، شاید تاریخ نے اس سے پہلے ایسا منظر نقل نہ کیا ہو۔ 18-19 سال کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر، حضرت حسین کے بڑے شہزادے اور صاحبزادے، جب انہوں نے دیکھا اب اہل بیت کی قربانی کی باری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں یہ تو نہیں ہے کہ مرید مرن پیرانو کچھ نہ ہوئے، اللہ اکبر، کارکن مرن تے لیڈرانو کچھ نہ ہوئے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میری قوم کب سمجھے گی؟ ووٹر بہ گیا پانی میں، نہ اس کا مکان بچا، نہ اس کی دکان بچی، نہ اس کے بچے بچے، اللہ اکبر۔ لیکن جو ان کے حکمران ہیں ان کو ابھی بھی جناب ان کو وہ ٹس سے مس نہیں ہے، اگر جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر پہ جاتے، اوپر سے نظارہ کرتے، کب سمجھو گے کب سمجھو گے؟ میں نے کہا 2-4 مولوی، مجھے کھل کے کہنے دینا، وہ 2-4 مولوی جو تم نے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی قسم وہ جیتے بھی ان کے ساتھ پانی میں ہے، ان کا دن بھی وہاں گزرتا ہے، رات بھی وہاں گزرتی ہے۔ تم نے ساری زندگی مولویوں پہ تنقید کی ہے، کدھر گئیاں موم بتیاں یا اینٹیاں؟ او ہن کیوں نہیں لبدیاں؟ کدھر گئے انہاں دے عاشق؟ سب بے حیا کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ آج اگر پاکستانی قوم پہ مصیبت آئی ہے تے سب تو اگے مولوی ہے۔ کون ہے؟ ہن تسی بھی نہیں بولنا، تسی کہو مول صاحب تو کلا ہی ہے، اسی تیرے نال کیوں بولیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا تسی سمجھدے ہی نہیں، مولوی نو اللہ نے رکھیا ہی اگے ہے۔ مولوی نو اللہ نے کی رکھیا ہے؟
ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਬਾ ਲਓ। ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗہ मौलवी, हर जगह बोल देनी, हर जगह। और आपको भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, इस मौके पे भी कौम ने इतमाद किया है तो उलमा पे किया है। किस पे किया है? ये मुझे एक हफ्ता हो गया, हमारे मामू कांजन उलमा की जमात है, उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि सैलाब वालों के लिए फ़ंड करो। अल्लाह की कसम, जहाँ जाते हैं ना, जहाँ जाते हैं लोग यूँ तावन करते हैं, 15 मिनट नहीं गुजरते, अभी कितने पैसे हो गए? 50,000 हो गया जी, 1.5 लाख हो गया जी, 2 लाख हो, अल्लाह अकबर। लोग यूं लुटा रहे हैं, लोग यूं लुटा रहे हैं। तो क्या ख्याल है, आपको भी हिस्सा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? उलमा के साथ आप तावन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन इस बात को आप जहन में रखना, इस बात को जहन में रखना, कराची के बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, मुफ्ती अदनान काका खेल जैसा आदमी, और जिसके लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले दुनिया में हैं, इत्थे तक शलवारा ने ते पानी दे विच सुभान अल्लाह दिन रात लगे हुए, पढ़ाना छोड़ दिया। फरमाया पढ़ाने का वक़्त नहीं, अब अमल का वक़्त है। अब क्या है? अमल का। ते अपने माशाअल्लाह MNA, MPA, वजीर, मशीर, इन्हां नूं जरासीम लगदे ने। उत्थों की लगदे ने? इन्हां नूं जरासीम लगे। बेचारे तां नहीं ठहरदे, जांदे ने एवें घंटे। अभी इलैक्शन आएगा ना, ए जी नून लीग वालियां दा, ए पीपल पार्टी वालियां दा, ए PTI वालियां दा। इत्थे की है जी? ਇੱਥੇ ਜਾਓ, रोटी भी ਲੱਭੇਗੀ, चाह भी ਲੱਭੇਗੀ, बोतल भी ਲੱਭੇਗੀ। तो मैं क्या ਹੁਣ क्यों नहीं जानते? उत्थे जाओ ना मेरे भाइयों, ये तनकीद नहीं है, ये मेरी कौम का अलमिया है। अल्लाह अकबर। ओए हम तो ऐसे बेहिस हो गए, हमें तो ये भी नहीं पता अखलाक किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं। हम ऐसे लोग बने हुए हैं। तो क्या ख्याल है, इन्हां सारे सियासतदानां नूं उत्थे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कैंप ला के बहना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? कोई नहीं बेहतर, कोई नहीं जाता। अल्लाह अकबर। ते 50-50 रुपये देंदे ने उत्थे जाके, तुसीं भी सुनिया होना, 50-50 रुपये देंदे ने। अल्लाह अकबर। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मेरे भाइयों याद रखना, आज उन पे इम्तिहान आया है, वो इम्तिहान यहाँ भी आ सकता है। लाजमी नहीं कि वो इम्तिहान पानी की सूरत में आए, वो बड़ी बेनियाज ज़ात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों सुनिएगा, चलो मैं बात को पूरा कर दूं, वक़्त हो गया, लेकिन वक़्त से ऊपर जाना है तो तुहाड़ी सुभान अल्लाह दसेगी भी गल पूरी करिए कि ना करिए। अंदरले ने क्या पूरी करो, बाहरले हले ढिले ने, सारे कह जो सुभान अल्लाह। सुनो फिर शहादत सुनो। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर मेरे हुसैन के बड़े साहबजादे तैयारी करके आए। अब्बा जान मैदान कारजार में उतरना चाहता हो। अल्लाह अकबर। गाजी अर्तगुल देखने से जिहाद का जज्बा पैदा नहीं होगा, ये सुनो जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इससे पैदा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों? वहां तो हर गाजी किसी ना किसी औरत के साथ इश्क कर रहा है। मैंने कहा तुम मेरी कौम को कहां पे लगाना चाहते हो? वो ऐसे नहीं थे, उन्हें जानबूझ के ऐसा दिखाया जा रहा है। मैंने कहा ये सुनो, ये इससे जज्बा शहादत पैदा होता है। हजरत अली अकबर आए। अब्बा जान इजाजत दीजिए, 55 साल के मेरे बूढ़े हुसैन हैं, अपने कड़ियल जवान को इजाजत देते हैं, जा बेटा मैदान कारजार में उतर जा। हजरत अली अकबर उतरे हैं ना, अजीब इत्तेफाक था, तारीख लिखती है हजरत अली अकबर का चेहरा अपने दादा हजरत शेर खुदा से बहुत मिलता जुलता था। आप मैदान में उतरे ना तो आपकी जुबान पे था, ओ दुनिया वालों मुझे पहचानो, मुझे अली बिन हुसैन बिन अली कहा जाता है। हम वो लोग हैं जो नबी के सबसे ज्यादा करीब हैं। हम जैसे लोगों को जेब नहीं देता, हम यजीद की बैयत कबूल करें, हम अपने नाना के दीन पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे, ये कह के आप दुश्मन की सफों में दाखिल हुए, सफों को पलट के रख दिया, दुश्मन कहने पे मजबूर हो गया। यूं महसूस होता है अली अकबर नहीं बल्कि शेर खुदा अली आ गए हैं। हजरत हुसैन बैठे अपने बेटे को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप तो इतना करते ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे उन्होंने कहते जी असी गाना लाने, तुसी नचो, असी तुहाडी टिकटॉक बनाने, और टिकटॉक की वो तुहाडी बनाने, ते फिर जनाब उन्होंने रखते ने जनाबे वाला फेसबुक ते और यूट्यूब पे, थले लोग लिखते ने माशाअल्लाह, हाय हाय हाय,
اللہ اکبر، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا۔ یہ مسلمان کا بچہ ہے، اسے کنجر کیوں بنا رہا ہے، اسے بے حیا کیوں بنا رہا ہے؟ میرے جملے سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا، اور بچے تو بچے، لوگ بچیوں کی ویڈیو بنا کے رکھتے ہیں، اور کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو، اللہ اکبر، کہاں بہتے جا رہے ہو، اور پھر نیچے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچ جاؤ میرے بھائی، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ خیر، حضرت علی اکبر میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، ایک ظالم نے نیزہ مارا سینے پہ، حضرت علی اکبر تڑپ کے زمین پہ گرے۔ جوان بیٹا باپ کے سامنے یوں تڑپ رہا ہو، باپ کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے حسین اٹھے حضرت علی اکبر کو بچانے کے لیے، آپ کے سامنے ایک ظالم نے تلوار کے ساتھ رویا نہیں، میرے حسین نے ماتم نہیں کیا، میرے حسین نے بال نہیں نوچے۔ کیوں؟ شریعت محمدیہ میں یہ سب کچھ حرام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اگر اس کی عملی تفسیر کسی نے دیکھنی ہے تو میرے حسین کو دیکھو نا۔ حضرت حسین نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں علی اکبر کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھایا، خیمے کی طرف لے کے چلے۔ شاید تڑپ کے کہتا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اور سنیے گا۔ آپ زخمی ہوئے، خیمے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی، خیمے کی لکڑی کے ساتھ اندر نظر گئی نا، تو 6 ماہ کے علی اصغر جن کا نام عبداللہ تھا، اس معصوم پہ نگاہ پڑی نا، فرمایا اس معصوم کو لے کے آؤ۔ کیا کرو؟ اس معصوم کو لے کے آؤ، میں اس سے آخری دفعہ پیار کر لوں، آخری دفعہ محبت کر لوں، پھر پتہ نہیں یہ تلاش کرے گا اپنے والد کو، اس کو اس کا والد نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میرے حسین کو کیا پتا تھا، اللہ اکبر، کہ مجھ سے پہلے یہ شہزادہ جنت میں جا کے میرا استقبال کرے گا۔ آپ نے یوں سینے پہ لٹایا، تاریخ لکھتی ہے ایک ظالم نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کے سینے میں لگا، جسم میں لگا، آپ نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ، آپ نے ان کا خون یوں اپنے ہاتھوں میں لے کے زمین پہ بکھیر دیا۔ اللہ، یہ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے حسین بچے ہیں۔ آخری بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، اکیلے حسین بچے ہیں، پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں۔ میرے حسین پیاسے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایویں مولوی مارد ہے، کوفیاں کو پانی منگیا، مینوں نہیں دینا تے اس بچے نو دے دیو۔ میں نے کہا میرا حسین غیرت والا تھا، میرا حسین کیا تھا؟ کسی سے پانی نہیں مانگا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، دریائے فرات کی طرف رخ موڑا گھوڑے کا، دریائے فرات کے کنارے پہنچے، یوں پانی کا چلو بھرا، ہانٹوں کے قریب لے گئے۔ ایک ظالم جسے تاریخ حسین بن نمیر کہتی ہے، وہ ظالم دیکھ رہا تھا، اس نے ہونٹوں کا نشانہ لے کے تیر مارا، ہونٹوں پہ تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، پانی چھوڑا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ 72 زخم تھے میرے حسین کے جسم اطہر پہ، گویا کہ پورا جسم زخمی تھا، خون نکل رہا ہے، جگہ جگہ سے لباس پھٹ گیا، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور پیاسے حسین، لیکن جرت کتنی ہے، ایک کوفی مقابلے میں نہیں آتا، 10 کی ٹولیاں بنا کے میرے حسین کے مقابلے میں آتے ہیں۔ حضرت حسین کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ کون ہے جو پیاسا بھی ہے، تنہا بھی ہے، زخمی بھی ہے، لیکن جرت ایسی ہے۔ میں نے کہا بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دی، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جس
जिस तरफ उठी है तैर बस खुदा का नाम है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। शिमर कहने लगा इदां गल नहीं बननी, कट्ठे होके हमला करो। अकेले हुसैन है, 55 साल उम्र मुबारक, जख्मी है। और जालिमों, जंग का कोई उसूल होता है, लड़ाई का कोई उसूल होता है। चारों तरफ से मेरे हुसैन को घेरा, किसी ने तलवार, किसी ने नेजा, किसी ने तीर, जख्मों से चूर होके यूं सर सजदे में रखा। जुबान पे कुरान जारी है, जुबान पे क्या जारी है? कुरान जारी है। अल्लाह अकबर। शिमर कहने लगा खौली सर काट। खौली आगे बढ़ा, कांप गया, ना काट सका। सनान बिन अंस जालिम ने मेरे हुसैन का सर काटा। ए करबला की खाक, इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। लेकिन याद रखना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। इब्ने ज़ियाद, यजीद, शिमर क्या चाहते थे कि हज़रत हुसैन को कत्ल कर दे, नाउज़ुबिल्लाह, ताकि हुसैन भी मिट जाए, दरसे हुसैनियत भी मिट जाए। ये उनकी भूल थी। जो रब के नाम पे कटता है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। कह दो बेशक। कितने उरूज पर हैं सितारे हुसैन के, दुश्मन जीत कर भी हारे हुसैन के। मेरे भाइयों, यजीद दे 15 मुंडे सन, किन्ने? सारे नहीं बोलते, किन्ने? ते 5 कुड़ियां सन, एक भी नहीं बचया, एक भी। अगर इदा कमा ते मुबालगा ना होएगा, बीज होगा भी कोई बचया, मिट गई यजीदियत। मेरे हुसैन के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, एक बचे थे, आज गली गली हुसैनी है। बोलो, आज गली गली क्या है? अच्छा, हुसैनी कौन है? मैंने कहा हुसैनी वो है जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है। बोलो भाइयों, कौन है हुसैनी? जिसके सीने में अल्लाह का। क्या ख्याल है, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोई है इस मजमे में पक्का हुसैनी जो आज वादा और इरादा करे मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े, सोचे ना, सोचे ना, हाथ खड़े कर दे, नारा तकबीर। हुसैनी कौन होता है? हुसैनी ओ हुंदा है, अल्लाह दी कसम, जेड़ा 5 वेले दा नमाजी होवे, जेड़ा 5 वेले दा पक्के हुसैनी। हुसैनी हम सब हैं, मैं किसी का इनकार नहीं करता, लेकिन पक्का सच्चा सुच्चा डंडी मारने वाला काम ना करो, पक्के हुसैनी बनो। क्यों? हुसैन की नमाज भी हमारे पास है, हुसैन का कुरान भी हमारे पास है। हजरत हुसैन नमाजी थे, और मेरे भाइयों नमाजी बन जाएं। कुरान वाले थे, कुरान के कारी बन जाएं। हया वाले थे, हया वाले बन जाएं। पर्दे वाले थे, पर्दे वाले बन जाएं। मेरे हुसैन दाढ़ी वाले थे। मेरे हुसैन क्या थे? इन्नी वाले भी नहीं थे, इन्नी वाले भी नहीं थे, इन्नी वाली भी नहीं, बल्कि एक मोठाड़े सी किसी, एक मुट्ठी से ज्यादा कटवाना चाहें तो कटवा सकते। इससे नीचे फैशन और रवाज है, सवाब। सवाब मुठ तो बाद शुरू होता है, मुठ तो पहले सवाब नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों, मैंने मुख्तसर बस हाज़री लगवा दी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने हज़रत हुसैन वाले काम करने, यजीद वाले काम नहीं। क़यामत तक हज़रत हुसैन का नाम भी रहेगा, दरसे हुसैनियत भी रहेगी। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सितंबर का महीना बड़ा अहम है। इस महीने में कादियानियों को काफिर करार दिया गया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा